میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، حضرت میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے، تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2 3 4 بچے ہوں گے۔ تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے، 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلباء نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا۔ صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے، اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا، تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا۔ امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے، ہم اسی طریقے پہ، اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں، اس کے جامع مرتب کون ہیں، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں